یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ تو یہ زبانوں کو لگام دے، توہین نہ کرے اہل بیت کی، شہزادیوں کی توہین نہ کرے، چند دنیا کے پیسوں کی خاطر، شہرت کے لیے خدا کا خوف کرے، آل محمد سے معافی مانگے۔ اتنی تیاد ہے مکتب جعفری میں، اور یہ شتر بے مہار جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہ توہین ہو رہی ہے شہزادیوں کے۔ یہ مقصد امام حسین پہ پانی پھیر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو جس موضوع پر ہے کہ بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کر کہ مجلس حسین میں ممبر پر ایک ذاکر صاحب بظاہر مصائب پڑھ رہے ہیں اور اس مصائب سے سر عام توہین اہل بیت ہو رہی ہے اور لوگ انہیں روکنے کی بجائے آگے سے رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ یعنی انتہائی افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ دین کے وارثوں پر بہتان لگایا جا رہا ہے اور ان کو روکنے کی بجائے سامعین آگے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کہ کہا یہ گیا ذاکر صاحب کی طرف سے کہ جی جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام میدان کربلا میں خیام سے میدان کی طرف جانے لگے تو بیبیوں نے اپنی چادریں خود اتار دیں اپنے ہاتھوں سے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا عباس جانے سے پہلے میری چادر اپنے ہاتھ سے خود اتار کے جا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یعنی یہ کیا کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے زیادہ رلایا جائے، لوگوں کو چیخیں مروا دی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جتنا رلاتا ہے اس کا اتنا نام بنتا ہے، اس کی اتنی فیس ہوتی ہے۔ بس صرف فیس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سوچیں، آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انتہائی علمی شخصیت ہیں، خصوصاً تاریخ کے حوالے سے، مقتل کے حوالے سے، فقہ کی کتابوں کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ کام ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو مصائب پڑھے جا رہے ہیں ممبر پر یا دیگر، اس میں سے 70% جو تاریخ ہے وہ کتابیں انہی کے ادارے کی طرف سے، ان کی طرف سے ترجمہ ان کا کیا گیا۔ میری مراد علامہ ریاض حسین جعفری صاحب جو کہ ادارہ منہاج الصالحین کے بانی ہیں۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میں آپ سے سوال یہی کروں گا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے کہ ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں سیدہ زینب نے فرمایا میری چادر عباس خود اتار کے جا۔ آپ کے مطالعے میں کوئی ایسی روایت ہے، یا اگر یہ توہین اس وقت جو ممبر پر کی جا رہی ہے کیوں کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید مرتضیٰ، آپ ایک مقدس کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے ممبر کے لوگ صرف اپنی ریٹنگ کے لیے ایسی من گھڑت اور توہین امیز باتیں کرتے ہیں۔ بابا روایت کہاں آ گئی ہے؟ یہ تو سراسر توہین ہے کربلا والوں کی، رسول زادیوں کی توہین کر رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ روایت کدھر آ گئی؟ روایت تو یہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے واہ حجابا کے مرثیے پڑھے، بیان کیے اور رو کے کہا نانا زینب کی تو چادر بھی لٹ گئی ہے۔ بی بی تو روتی رہی ساری عمر کہ ظالموں نے ہماری چادریں بھی لوٹ لی۔ تو اگر خود ہی امام حسین یا غازی عباس یا حضرت علی اکبر یہ اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو فکر کربلا کیا ہے، فکر حسینی کیا ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے کیوں؟ انہوں نے تو ہماری ماں بہنوں کی چادروں کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دے دی، ہر طرح کی۔ تو یہ زبانوں کو لگام دے، توہین نہ کرے اہل بیت کی، شہزادیوں کی توہین نہ کرے، چند دنیا کے پیسوں کی خاطر، شہرت کے لیے خدا کا خوف کرے، آل محمد سے معافی مانگے۔ یہ توہین رسالت بھی ہے، توہین امامت بھی ہے، توہین زہرا بھی ہے،
توہین سیدہ زینب بھی ہے. اتنا ہمارا مکتب اتنا محتاط ہے کہ میں نے کوئی 100 کے قریب کربلا پہ کتاب چھاپی ہے, کئی جلدوں پر مشتمل ہے. آپ دیکھیں یہ سب سے مشہور کتاب لہو سید ابن طوس, یہ اتنی مشہور کتاب ہے, اتنی تھنٹک کتاب ہے کہ مجتہدین کرام ایران میں, عراق میں, لبنان میں یا اور دوسرے ممالک میں رمضان کے اندر اس کو اوپر سے دیکھ کے متن پڑھتے تھے روایت کا, اوپر سے دیکھ کے کہ آگے پیچھے لفظ بھی نہ ہو جائے, کیونکہ تشیع کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی معصوم کی طرف جعلی نسبت دے دی, جھوٹی نسبت دے دی, آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. اتنی احتیاط ہے مکتب جعفری میں. اور یہ شتر بے مہار جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں, نہیں دیکھتے کہ یہ توہین ہو رہی ہے سیدزادیوں کے. یہ مقصد امام حسین پہ پانی پھیر رہے ہیں. یہ ان میں اور یزیدیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ انہوں نے چادریں لوٹی اور یہ غلط پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ فیس زیادہ مل جائے. فیس کی خاطر عوام کچھ نہیں کہتی, وہ بھی سنتے رہتے ہیں, پتہ نہیں. وہ عوام کو تو چونکہ معلومات ہی نہیں ہوتی, پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں, غور و فکر کرتے نہیں ہیں, وہ تو صرف رونے پہ ان کی توجہ ہوتی ہے. نہیں بھائی, آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے, نہیں ہے تو کم از کم یہ ہم نے 100 کتابیں چھاپی ہیں مقتل کی, آپ ان کا مطالعہ ہی کر لیں. یہ مشہور و معروف کتاب ہے, مدینہ سے مدینہ تک ہزاروں کی تعداد میں یہ چھپ چکی ہے. یہ مقتل مکرم نجف اشرف کے ایک بہت بڑے محقق جنہوں نے کربلا پہ بہت لکھا ہے, ان کی کتاب ہے. آپ 14 جلدیں ہیں, دائرۃ المعارف الاسلامیہ, ہم نے ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا ہے انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. 50 محققین نے ہزاروں کتابیں کھنگالی ہیں, صحیح روایات. پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت کے بغیر پڑھنا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر روایت نہیں, صحیح روایت کا پڑھنا یہ ضروری ہے. تو یہاں تو تہذیب آل محمد کو ہم پروموٹ نہیں کر رہے اور تہذیب کچھی کو پروموٹ کر رہے ہیں, تہذیب سرائکی کو, تہذیب پنجابی کو کر رہے ہیں. جو اپنی ہماری تہذیبیں ہیں, ماحول ہے, وہ آل محمد پر اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ سراسر گناہ ہے, حرام ہے, یہ ثواب نہیں ہے. بانیوں کو بھی چاہیے وہ محتاط ہوں. ایسے جو لوگ خطیب یا ذاکر جو من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں وہ مت بیان کرے. آپ کو سادات کی عزت عزیز ہے یا ان کی ریٹنگ عزیز ہے؟ بہت بڑی بات نہیں شاہ جی, روتے کوئی نہ رو, میرا کام ہے مسائل پڑھنا کربلا والوں کا, اس کا اپنا مقدر ہے, لازم بھی نہیں ہے, کوئی واجب بھی نہیں ہے. آپ کا دل اگر مغموم ہے, آپ محب اہل بیت ہے, حسینی ہے, تو اللہ مولا آپ کو اس کا اجر دے گا. لیکن ایسا خدا کے لیے ایسی روایتیں, روایت تو ہے ہی نہیں, روایت تو ہے ہی نہیں, ایسی من گھڑت چیزیں توہین امیز مت پڑھیں, مت پڑھیں. اللہ کے لیے یہ نہ کام کرے. آپ نے بہترین گفتگو کی اور یہی پیغام دیا کہ مومنین اپنے طور پر بھی تحقیق کریں, سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں. اور یہ جو مقتل لاہوف کی قبلہ نے بات کی, میں اپنی ایک بات شیئر کرتا ہوں. میرے ایک دوست جو کہ نجف سے پڑھ کر آئے اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ درس خارج میں وہاں کے ایک مجتہد نے انہیں یہ نصیحت کی کہ بیٹا مصائب جب بھی پڑھنا تو اس کتاب سے پڑھنا, آخرت میں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے جس کو ہم بالکل فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. بھئی یہی بات ہے کہ تحقیق کی طرف آئیں, سیرت ائمہ معصومین کی طرف آئیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.